رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وفاقی کابینہ نے قومی خلائی پالیسی کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت بین الاقوامی کمپنیوں کو صارفین کو مواصلاتی سروسز فراہم کرنے کی اجازت ہوگی۔ نگران وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قوم کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ہدایت کی ہے کہ مقررہ قیمتوں پر کسانوں کو کھاد کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل پرتھ میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وفاقی کابینہ نے پاکستان کی پہلی قومی خلائی پالیسی کی منظوری دی ہے، جس کے تحت بین الاقوامی کمپنیوں کو صارفین کو مواصلات کی خدمات فراہم کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ بات آج 30 سے پہلے اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضی سولنگی نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں سے متعلق میڈیا بریفنگ میں کہی۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ بین الاقوامی کمپنیاں نچلے مدار میں مواصلاتی سیاروں کے ذریعے اپنی خدمات فراہم کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی سے نہ صرف غیر ملکی سرمایہ کاری راغب ہوگی، بلکہ ان خدمات پر خرچ ہونے والے غیر ملکی زر مبادلہ بھی محفوظ ہوگا۔ مرتضی سولنگی نے ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ نے ان افغان شہریوں کے لیے پروسیسنگ فیس $800 سے کم کر کے $400 کر دی ہے جو کسی تیسرے ملک جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایسے افغان شہریوں کے قیام کے عرصے کی حتمی تاریخ کو اس ماہ کی 31 سے آئندہ سال 29 فروری تک توسیع دی گئی ہے۔ کشمیر کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے غیر قانونی فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرتضی سولنگی نے کہا کہ کابینہ نے اسے مسترد کرتے ہوئے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی تنازع ہے جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر گزشتہ 7 دہائیوں سے زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی سرزمین سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پاکستانی قوم کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ روز کے دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد پہلے ہی یہ جنگ ہار چکے ہیں، جبکہ ریاست پاکستان فاتح بن کر ابھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع میں ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہادر بیٹے اور بیٹیاں جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ قیمتوں پر کسانوں کو کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ہوا، جس میں کسانوں سے مقررہ قیمتوں سے زائد وصول کرنے پر کھاد ڈیلروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل نہ کرنے کے 23 اکتوبر کے اپنے متفقہ حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اپنے گزشتہ حکم کو چیلنج کرنے کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر 5-1 کی اکثریت کے ساتھ 6 رکنی بینچ کی جانب سے اعلان کیے گئے فیصلے میں کہا گیا کہ 9 مئی میں فسادات کے دوران فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث 103 شہریوں کا فوجی ٹرائل جاری رہے گا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ کے ارکان جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مسر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان نے مقدمہ سنا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ آج رات ضلع بھاولپور میں قومی شاہراہ پر نوابان آئل مل کے قریب ایک بس اور ٹرک کے درمیان تصادم میں
कम से कम 5 अफराद जाम बहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जख्मियों को इलाज के लिए बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट कल पर्थ में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक सुबह 7:20 पर शुरू होगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।